آغاز میں آپ کو بتائیں، سندھ میں 7 وزیر اعلیٰ ہونے چاہیے۔ اگلے جشن آزادی سے پہلے ہم سب آزاد ہوں گے۔ اسی نظام میں رہتے ہوئے ڈی سینٹرلائزڈ کر رہے ہیں۔ ایم کیو ایم کے رہنما اور وفاقی وزیر مصطفیٰ کمال کا کراچی میں جلسے سے خطاب۔ کہا 22,000 ارب سندھ حکومت کو ملے، رہنے کی بدترین جگہوں میں کراچی تیسرے نمبر پر آ گیا۔ یہ 22,000 ارب روپے اب سندھ میں 7 وزراء اعلیٰ کے پاس آئیں گے، گلی محلوں تک اختیارات جائیں گے۔ ایک وزیر اعلیٰ ہاؤس کے بجائے سندھ میں 7 وزیر اعلیٰ ہاؤس ہونے چاہیے، 7 ایڈمنسٹریٹو یونٹس ہونے چاہیے، 7 ڈویژنز کو 7 وزیر اعلیٰ میں کنورٹ کرو، اور صرف نہیں، پنجاب کے 10 وزیر اعلیٰ ہونے چاہیے، خیبر پختونخوا کے 7 وزیر اعلیٰ ہونے چاہیے، اور بلوچستان کے 8 وزرائے اعلیٰ ہونے چاہیے۔ کوئی تبدیلی نہیں آ رہی، اسی نظام میں رہتے ہوئے ڈی سینٹرلائزیشن کر رہے ہیں۔ سندھ کے 7 ڈویژنز تھے، ہم اس کو ایڈمنسٹریٹو یونٹ کا درجہ دینے کی بات کی حمایت کرتے ہیں۔ 22,000 ارب روپے میں پورا سندھ 50 دفعہ بلڈوز ہو کر 50 دفعہ نیا سندھ بن جاتا۔ یہ 22,000 ارب روپے اب جو آئیں گے، اب ایک وزیر اعلیٰ کے پاس نہیں آئیں گے۔ آئندہ آنے والے وقتوں میں اگلی جشن آزادی سے پہلے ہم آزاد ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ سندھ حکومت کا میر رضا قتل کیس کی تحقیقات کے لیے عدالتی کمیشن بنانے کا فیصلہ۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء لنجار کہتے ہیں چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کو کمیشن کے لیے خطات لکھیں گے۔ حکومت چاہتی ہے کیس منطقی انجام تک پہنچے۔ ڈی آئی جی عامر فاروق کی سربراہی میں بننے والی تحقیقاتی کمیٹی آج سر جوڑے گی۔ رضا قتل کیس، سندھ حکومت کا جوڈیشل کمیشن بنانے کا اعلان۔ آج چیف منسٹر صاحب نے میٹنگ کی ہے، اس میں ہم جوڈیشل کمیشن بنا رہے ہیں۔ صبح کو ہم خط لکھ دیں گے چیف جسٹس سندھ کو کہ وہ کسی بھی ہائی کورٹ کے جج کو اپائنٹ کر دیں، تاکہ ہماری جو نئی ہم نے انویسٹیگیشن ٹیم بنائی ہے وہ ان کے ساتھ کوآپریٹ بھی کرے اور انویسٹیگیشن بھی کرے۔ وزیر داخلہ سندھ میر رضا کے اہل خانہ سے ملنے پہنچے، لواحقین کو یقین دہانی کرائی کہ ذمہ داروں کو نہیں بخشیں گے۔ آپ دیا ہے فیملی کو کہ جو بھی پولیس آفیسر سندھ سے آپ سمجھتے ہیں کہ اس پر آپ کو اعتماد ہے تو وہ بھی اس ٹیم میں ہم ڈال دیں گے۔ ہم چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ کم از کم اس میں امپارشل ہو اور جو بھی حقیقتیں ہیں وہ ظاہر ہوں۔ کیس کی تحقیقات کرنے والی کمیٹی کا پہلا اجلاس آج ہوگا۔ سربراہی ڈی آئی جی کرائم اینڈ انویسٹیگیشن عامر فاروقی کر رہے ہیں۔ کمیٹی تحقیقات میں پیش رفت کی روزانہ رپورٹ دے گی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ تفتیشی ٹیم پہلا پوسٹ مارٹم کرنے والے میڈیکل بورڈ کا بیان لے گی۔ معلوم کیا جائے گا کہ گولی کو سینے سے داخل اور پیٹھ سے خارج قرار دینے کی بنیاد کیا تھی۔ رپورٹ میں فرانزک شواہد فائل کرنے کے اقدامات کا جائزہ لیا جائے گا۔ پوچھا جائے گا کہ دوسری پوسٹ مارٹم رپورٹ میں گولی کی سمت مختلف قرار دی گئی، پہلی رائے کی بنیاد کیا تھی۔ دونوں پوسٹ مارٹم رپورٹوں کے علاوہ زخموں، کپڑوں اور دوسرے فرانزک شواہد کا جائزہ لے گی۔ میر رضا کیس میں درج اغوا کی ایف آئی آر میں قتل کی دفعہ 302 کا اضافہ کیا گیا۔ فیروز آباد پولیس کا کہنا ہے کہ قبر کشائی اور نئی پوسٹ مارٹم رپورٹ پر قتل کی دفعات شامل کی گئیں۔ میر رضا قتل کیس کی تحقیقات میں اہم پیش رفت۔ ذرائع کے مطابق میر رضا کی شرٹ کے سامنے والے حصے پر تیزاب کے نشانات پائے گئے ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ میر رضا کی شرٹ کا سینے سے کچھ حصہ جلا ہوا اور پھٹا ہوا تھا۔ میڈیکو لیگل افسر ڈاکٹر اسامہ کی جانب سے مختلف سیمپل تجزیے کے لیے بھیجے گئے تھے، جن میں میر رضا کی شرٹ بھی شامل تھی۔ شرٹ پر بیلسٹک اسپارک کے تجزیے کا عمل تاحال باقی ہے۔ میر رضا قتل کیس کی تحقیقات۔ 28 جولائی کو میر رضا کہاں گئے، کس سے ملے، تفصیلات سامنے آ گئیں۔ تفتیشی ذرائع کے مطابق میر رضا نے 28 جولائی کی شب 3 ٹیلی فون کالز پر 2 افراد سے بات کی۔ میر رضا نے رات 2:13 اور 2:16 پر علی نامی شخص سے بات کی۔ تفتیشی ذرائع کا کہنا ہے کہ میر رضا کی آخری فون کال ان کے دوست عبداللہ نے ریسیو کی۔ دونوں کے درمیان 3 منٹ سے زائد بات ہوئی۔ ذرائع کے مطابق میر رضا کے موبائل فون پر آخری 8 میسیجز صبح 4:20 سے 4:22 کے دوران موصول ہوئے۔ میر رضا نے ان آخری میسیجز کا کوئی جواب نہیں دیا۔ تفتیشی ذرائع کے مطابق آخری فون کالز اور میسیجز بھیجنے والے افراد سے تفتیش کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ میر رضا کے والد میر حسین رضا کہتے ہیں جب ہم لوکیشن پر گیسٹ ہاؤس پہنچے تو وہاں لوگ میر رضا کی تصویر دیکھ کر بھاگ گئے، یہاں تک کہ پولیس بھی نہیں پہچان رہی تھی۔ آئی جی سندھ نے تو کہا تھا ہم واقعے کی تہ تک پہنچ چکے ہیں۔ اب آئی جی بتائیں آپ کی تہ کہاں ہے؟
جی صاحب بتایا, جی صاحب تو کیس کے قریب پہنچ گئے تھے. انہوں نے بولا 48 گھنٹے میں. میرے بچوں نے بڑی محنت کی ہے اس کیس کے اوپر. مرڈر کے اوپر محنت کرتے ہوئے وہ نظر نہیں آئے, نیگیٹو نظر آئے ہیں. جو ثابت ہوا کل اللہ پاک کی طرف سے پہلا دن تھا جس جسٹس کا سٹارٹ ہونے کا, وہ کل فرسٹ ڈے تھا جس کو روکا جا رہا تھا پرسوں. 200 میٹر پہ ہم کچن چلے گئے, وہاں ہمیں گارڈ نے بتایا. واپس ہم ادھر لوکیشن کے اوپر آئے, اس گارڈ نے بھی ہمیں کلاؤڈ کے انلیگل کچھ گیسٹ ہاؤسوں کا بتایا. وہاں پر ان بندوں کو تم نے تصویر دکھائی, وہ بھاگ گئے. وہاں پر انہوں نے کمپلین کر دی, پولیس آ گئی. پولیس کو ہم دکھا رہے ہیں, ان کو سمجھ نہیں آ رہا, پولیس بھی نہیں پہچان رہی. انہوں نے بولا ہمیں ایک ڈیڈ باڈی ملی ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے, آپ دیکھیں. انہوں نے جو دکھایا رضا کی والدہ کو, تو وہ چیخو پکار شروع ہو گئی. میر رضا کیس مقدمے کی تفتیش تھانہ فیروز آباد سے تھانہ زمان ٹاؤن منتقل کر دی گئی ہے. ایڈیشنل آئی جی کراچی آزاد خان کے احکامات پر مقدمے کی تفتیش منتقل کی گئی ہے. تفتیش تھانہ زمان ٹاؤن ڈسٹرکٹ کورنگی میں انسپکٹر چودھری غضنفر علی کے سپرد کی گئی ہے. انسپکٹر چودھری غضنفر علی تحقیقاتی ٹیم کی نگرانی میں مقدمے کی تفتیش مکمل کریں گے. تفتیش انصاف, شفافیت, قانون کے تقاضوں کے مطابق مکمل کی جائے گی. مقدمے کی تفتیش کے بعد رپورٹ متعلقہ عدالت میں پیش کی جائے. میر رضا قتل کیس. سندھ کے وزیر اطلاع شرجیل میمن نے پروپیگنڈا کرنے والوں کے خلاف سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی میں درخواست جمع کرا دی ہے. شکایت میں کہا گیا ہے کہ سوشل میڈیا پر میر رضا جس گیسٹ ہاؤس گیا اس گیسٹ ہاؤس کی ملکیت شرجیل میمن سے منسوب کرنا بے بنیاد ہے. میڈیکل بورڈ تبدیل کرانے اور تحقیقات میں رکاوٹ ڈالنے کا الزام بھی غلط ہے. شرجیل میمن نے 4 سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر اپنے خلاف منظم مہم چلانے کا الزام لگایا. درخواست میں ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کرنے کا مطالبہ بھی کیا گیا ہے. میر رضا کیس میں کور اپ ثابت ہو رہا ہے اور حقائق سامنے آ رہے ہیں. وفاقی وزیر خواجہ آصف نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر لکھا, پورا سسٹم کمپرومائز تھا, اب بھی پہرا دینا ہوگا ورنہ مکہ ہو سکتا ہے. جن لوگوں نے میر رضا کیس کو کور اپ کیا ان کو بھی بے نقاب ہونا ہوگا. قاتل کتنے طاقتور ہوں گے کہ ان کی جانب سے اے آئی جی والدین کو حکم جاری کر رہا ہے کہ بچے کے قتل کو خودکشی تصور کر لیں. اے آئی جی کو یہ بیان جاری کرنے کا حکم کہاں سے آیا تھا؟ ایم کیو ایم پاکستان میر رضا کیس کی انویسٹیگیشن سے نالا. ڈاکٹر فاروق ستار کہتے ہیں کراچی کے بیٹے میر رضا کے کیس کی تحقیقات میں بڑا ہاتھ ہوا ہے. پہلی پوسٹ مارٹم رپورٹ سے تو ڈاکٹر بھی مطمئن نہیں, گولی کمر سے دل کو چیرتی ہوئی نکلی ہے. اس کیس کو ایسے ہی جانے نہیں دیں گے. رضا کی شہادت اور قتل ہے. انویسٹیگیشن جو ہو رہی ہے پولیس میں اس سے بہت زیادہ نالا ہوں, اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ اسے دوسرا رخ دینے کی کوشش کر رہے ہیں جو کہ صریحاً ناانصافی ظلم ہوگا. سیدھا جو قاتل ہیں گیسٹ ہاؤس میں جہاں میٹنگ تھی, یہ لوگ جو کہ شاید گرفتار ہیں, کسی وائٹ گاڑی میں لوگ آئے تھے بات چیت کرنے, اس سے چاہے وہ انوالو ہے. پہلے پوسٹ مارٹم کی رپورٹ سے ڈاکٹر سمیہ جو سرجن ہے وہ خود مطمئن نہیں. انویسٹیگیشن کے لیول پر کوئی ایسا ہاتھ ہوا ہے. میر رضا کیس میں کچھ چھپایا نہیں جائے گا. میئر کراچی مرتضی وہاب کی یقین دہانی. کہا میر رضا علی کیس کی تحقیقات اب نئی ٹیم کرے گی. جس نے بھی یہ سفاک کام کیا اسے قانون کے کٹہرے میں لائیں گے. کے انتقال کے بعد میں خاموشی سے ان کے گھر گیا, ان کے والد صاحب سے, والدہ سے, ان کی بہن سے, چچا سے میں نے ملاقات کی. ان کے اعتراضات کو وزیر اعلیٰ سندھ اور وزیر داخلہ تک پہنچایا. کل کی پوسٹ مارٹم رپورٹ کے بعد پرانی تفتیشی ٹیم کو ختم کر دیا. تحقیقاتی ٹیمیں انویسٹیگیٹ کرے گی اور جو قانون کے مطابق رپورٹ بنتی ہے اس کو فائنلائز کر کے فیملی کو مطمئن کیا جائے گا. کسی چیز کو چھپایا نہیں جائے گا. اور کسی نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کہتے ہیں مکہ معاہدہ مکمل طور پر دفاعی نوعیت کا ہے اور کسی ملک کے خلاف نہیں. تینوں میں سے کسی ایک ملک پر بیرونی حملہ سب پر حملہ تصور کیا جائے گا. حملے کی صورت میں UN چارٹر کے تحت اجتماعی دفاع کا حق حاصل ہوگا. مکہ معاہدہ بنیادی اصولوں کی پاسداری کرنے والے علاقائی ممالک کے لیے کھلا ہے. پاکستان خطے کے تمام برادر ممالک کے ساتھ مل کر دیر پا امن کے لیے کام جاری رکھے گا. پاکستان تمام تنازعات کے پرامن حل اور پرامن مستقبل کے لیے پرعزم ہے. حکومت پاکستان کے وزیروں اور مشیروں نے کہا ہے کہ پاکستان, سعودی عرب اور ترکی کے درمیان ہونے والے مکہ دفاعی معاہدے نے عالم اسلام میں خوشی کی لہر دوڑا دی ہے. اس معاہدے سے نہ صرف خطے میں امن قائم ہوگا بلکہ یہ معاہدہ معاشی خوشحالی کے در بھی کھولے گا. ممالک کا دفاعی معاہدہ کسی کے خلاف نہیں ہے, خطے میں امن کی ضمانت فراہم کرے گا. مکہ دفاعی معاہدہ ایک بہت فخر کی بات ہے. کوئی بھی جرات نہیں کرے گا کہ وہ ان تینوں ممالک میں سے کسی کے اوپر کوئی اگریسو سٹیپ اٹھا سکے. پوری مسلم امہ کے لیے امن کی نئی راہیں ہموار کی. یہ معاہدہ
فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب کی قیادت میں ہماری مسلح افواج کی پیشہ ورانہ مہارت کا ثبوت ہے۔ 3 ملکوں کا اکٹھا ہونا مسلمانوں کو ایک نئی امید دے گا۔ پاکستان کی اکانومی اور پاکستان کے حالات جو ہیں وہ اتنے بہتر ہو جائیں گے، تمام مشکلات بہت ہی نیئر فیوچر میں بہت جلد جو ہے وہ حل ہونے والی ہیں۔ امت مسلمہ خوش ہے کہ پاکستان، ترکیہ اور سعودی عربیہ نے مل کے ایک عہد کیا ہے، ایک نئی تاریخ رقم ہوئی ہے۔ اس عظیم کامیابی میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور چیف آف آرمی اسٹاف، چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی محنت، خلوص اور بہترین قیادت کا نمایاں کردار ہے۔ آزاد کشمیر الیکشن کے تیسرے مرحلے کے لیے پولنگ آج ہوگی۔ ضلع باغ کے 3 اور حویلی کے 4 حلقوں میں ووٹ ڈالے جائیں گے۔ ضلع باغ کے 3 حلقوں LA 14, 15 اور 16 میں 613 پولنگ اسٹیشن قائم کیے گئے ہیں۔ ان میں سے 155 کو انتہائی حساس قرار دیا گیا ہے۔ ضلع باغ میں 2 سابق وزرائے اعظم سردار عتیق اور سردار تنویر الیاس سمیت 73 امیدوار میدان میں ہیں۔ زیادتی کے کیس میں ملوث ایک شخص کو کشمیر کے الیکشن میں کامیاب کرایا گیا۔ پیپلز پارٹی کے رہنما چودھری یاسین کا الزام، دھاندلی کے ذریعے مسلم لیگ نون کو کامیاب کرا کے کشمیر کے عوام کو اچھا پیغام نہیں دیا گیا۔ 1 سال پہلے ہی رانا ثناء اللہ کہہ چکے تھے کہ کشمیر میں حکومت بنائیں گے۔ نون لیگ کے بیانات جلتی پر تیل کا کام کر رہے ہیں۔ آزاد کشمیر میں مسلم لیگ نون کی حکومت چلنے والی نہیں۔ کو دھاندلی سے جتوا کر جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا غلط میسج بھیجا گیا ہے۔ پہلے ہی نون لیگ کے جو وزراء ہیں، رانا ثناء اللہ جو ہیں، وہ ان کا آج سے 1 سال پہلے انہوں نے کہا تھا کہ ہم وہاں حکومت بنائیں گے، تو وہاں جو جرنلسٹ دوست بیٹھے تھے انہوں نے کہا جی کیسے آپ بنائیں گے؟ تو انہوں نے کہا جی کہ پنجاب کی جو 10 سیٹیں ہیں پاکستان میں وہ تو میری جیب میں ہیں اور ہم جو ہے وہ 11 سے شروع کریں گے۔ میں وثوق سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ نون لیگ کی یہ حکومت چلنے والی نہیں۔ پہلے ہی حالات خراب ہیں اور یہ اور زیادہ خراب ہوں گے۔ جو ان کا طرز عمل ہے، طرز گفتگو ہے، طرز سیاست ہے۔ پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کو نون لیگ سے رابطوں سے روک دیا گیا۔ ذرائع کا کہنا ہے PP قیادت نے PP رہنماؤں اور پارلیمنٹیرینز کو نئی گائیڈ لائن جاری کر دی ہیں، جس میں کہا گیا ہے وفاقی وزراء اور لیگی رہنماؤں سے رابطوں سے گریز کیا جائے۔ لیگی رہنماؤں کے سیاسی پیغامات کے جواب بھی نہ دینے کی ہدایت کی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کہتے ہیں 27 ستمبر کے احتجاج کا اعلان مشاورت سے کیا گیا۔ احتجاج کو خود لیڈ کروں گا، کم از کم 20 لاکھ لوگ آئیں گے۔ ڈیجیٹل میڈیا سے گفتگو میں سہیل آفریدی نے کہا مذاکرات کی کوئی پیشش نہیں ہوئی، صرف دھمکیاں مل رہی ہیں۔ مجھے نااہل یا گرفتار کیا گیا تو پھر یہ جھنڈا کوئی اور تھامے گا۔ ویڈیو ریکارڈ کرا دی جس میں گرفتاری کے بعد کے احکامات ہیں۔ آج رات پارٹی قیادت کا ہنگامی اجلاس بلایا ہے۔ بانی کی صحت کا معاملہ سنگین ہوا تو ایمرجنسی کال کا اعلان ہو سکتا ہے۔ ایمرجنسی کال کے باوجود 27 ستمبر لانگ مارچ کی کال برقرار رہے گی۔ پوری قیادت متفق ہے، مزاحمت کے سوا کوئی راستہ نہیں بچا۔ اس بار جیت کی سوچ سے کشتیاں جلا کر نکلیں گے۔ یہ احتجاج ایک دن کا ہوگا، نہ ایک جگہ پر ہوگا۔ کیسز کی میرٹ پر سماعت اور عدالت سے ہی بانی کی رہائی چاہتے ہیں۔ بانی PTI کی ملاقاتوں کی بحالی ہمارا دوسرا مطالبہ ہے۔ دونوں مطالبات کی منظوری تک احتجاج ختم نہیں ہوگا۔ جدوجہد پرامن ہوگی۔ ہماری صفوں میں مسلح افراد کی گنجائش نہیں۔ کسی نے ایسی کوشش کی تو اسے خود قانون کے حوالے کریں گے۔ خیبر سے کراچی تک لوگوں کو موبلائز کروں گا۔ اس بار پنجاب کو بھی نکلنا ہوگا۔ کراچی میں آرام باغ پولیس کی بڑی کارروائی۔ نجی بینک کے ATM سے 53,70,000 روپے چوری کرنے والے ملزمان 24 گھنٹے سے بھی کم وقت میں گرفتار۔ واردات کا ماسٹر مائنڈ بینک کا اپنا ہی آپریشن مینیجر نکلا۔ کامل عارف کی رپورٹ۔ ATM سے بھاری رقم چوری، ملزمان نے واردات تو بڑی منصوبہ بندی سے کی لیکن پولیس کی نظر سے نہ بچ سکے۔ برقع، ماسک اور ببل گم، ملزمان نے شناخت چھپانے کے لیے ہر حربہ آزمایا، یہاں تک کہ ATM کے CCTV کیمرے پر ببل گم لگا کر فوٹیج سے بچنے کی کوشش بھی کی۔ CCTV کلیکٹ کیے اور وہاں پہ ہم نے ٹیکنیکل بنیادوں پہ کام کیا، نادرا سے ان کے ورثے نکالے اور اس پہ مزید کام کرتے ہوئے ہم نے ان کے نمبر لے لیے اور نمبروں سے ہم نے اس پہ کام شروع کر دیا، جن کے واردات کے دوران وہاں پہ لوکیشن آئی۔ لوکیشن سے پتہ چلا کہ ایک واردات میں جو برقع پہنے ہوئے تھے، جو کالے برقعے میں ملبوس تھے، تو بینک کے آپریشن مینیجر ارسلان تھے اور دوسرا اس کا ساتھی ریحان تھا۔ ملزم بھی پکڑ لیے اور ان سے
ये पैसे भी रिकवर हो गए। आरामबाग पुलिस के मुताबिक अब तक 29,74,000 रुपए की रकम रिकवर की जा चुकी है, जबकि वारदात में मजमूई तौर के ऊपर 53,70,000 रुपए चोरी किए गए थे। कैमरामैन अदील खान के साथ कामिल आरिफ, ARY न्यूज, कराची। गिलगित के इलाके जगलूट से चक्करकोट जाने वाली सड़क पर लैंडस्लाइडिंग के बायस गाड़ी पर पत्थर गिरने से एक शख्स जान बचा जबकि दूसरा जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक लैंडस्लाइडिंग माइनिंग एरिया के करीब हुई, जिसके नतीजे में गाड़ी मुतासिर हुई। पुलिस का कहना है कि हादसे में जान बहक होने वाले शख्स का ताल्लुक मानसहरा, जबकि जख्मी शख्स का ताल्लुक वजीरिस्तान से है। चित्राल में तूफानी बारिशों और सैलाबी रेलों से तबाही। लोअर चित्राल के मुख्तलिफ नदी नालों में आने वाले रेलों से बड़े पैमाने पर नुकसानात। करीमाबाद, गहरीद, बरोज, जगोर और शीशी कोह के मुताद्दिद देहात मुतासिर हुए हैं। सैलाबी रेलों के बायस दर्जनों रिहायशी मकानात, दुकानें और वर्कशॉप्स मुतासिर हुईं, जबकि मुताद्दिद गाड़ियाँ रेलों में बह गईं और कई गाड़ियाँ मलबे तले दब गईं। सैलाब से ज़रई अराजी, बागात और फसलों को भी शदीद नुकसान पहुँचा है। मुताद्दिद राबता सड़कें और पुल मुतासिर होने के बायस कई इलाकों का ज़मीनी राबता मुनक़ता हो गया है। सड़कों की खराबी से अशिया ज़रूरिया की तरसील और कारोबारी सरगर्मियाँ भी मुतासिर हैं। उधर सदर ट्रंप ईरान से मुआहदे के लिए बेताब हैं। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ये दावा कर रहा है कि सदर ट्रंप ईरान जंग खात्मे के लिए जौहरी मुआहदे के बगैर भी समझौते पर आमादा हैं। सदर ट्रंप ने आला हुकाम से गुफ्तगू में कहा, अपने हुर्मुज़ मुकम्मल खोलने की शर्त पर ईरान से मुआहदे के लिए तैयार हैं, लेकिन ईरान ने सख्त मुतालबात पेश कर दिए। सदर ट्रंप कई हफ्तों से आपने हुर्मुज़ से जहाज़ों की आमदोरफ्त को मुमकिना कामयाबी के तौर पर पेश करने की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने सीनियर मुआवनीन के सामने जौहरी मुआहदे के बगैर भी जंग खत्म करने का इम्कान जाहिर किया था, लेकिन ईरान के मुतालबात ने समझौते को मुश्किल बना दिया है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने रहबर मौज़म मुश्तबा खामनाई से मुलाकात की। तस्नीम न्यूज़ एजेंसी ने बताया, मसूद पेज़ेश्कियान ने सदारत के तीसरे साल के आगाज़ पर सुप्रीम लीडर से मुलाकात की। जंग की मौजूदा सूरत हाल, अमरीका से मुज़ाकरात के मामले पर बात की। अवामी मसाइल और मुल्क के मुस्तकबिल से मुतालिक उमूर पर भी गुफ्तगू हुई।